الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کے جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں لا تعداد انگنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے. ذی وقار معزز و محترم سامعین، یہ بات آپ کے ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ نبوت کا اور رسالت کا تحقق وحی الہی کے ذریعے ہوتا ہے، اور نبوت و رسالت حقیقی اور تشریع یہ دائمی ہوتی ہیں، عارضی نہیں ہوتی. اللہ جل سبحانہ و تعالی جب کسی نفس قدسیہ کو نبوت و رسالت کے لیے چنتا ہے تو عالم ارواح میں اس کا انتخاب ہوتا ہے. وہ عالم ارواح میں بھی نبی
دنیا میں آ کر بھی نبی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی ہی رہتا ہے۔ اس کی نبوت اور رسالت دائمی ہوتی ہے، عارضی نہیں ہوتی۔ قادیانیوں کے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی جو اس مذہب کا بانی ہے، اس نے اپنی نبوت کاذبہ کو ثابت کرنے کے لیے کئی طرح کے پینترے بدلے ہیں۔ کبھی کہا میں نبی امتی ہوں، کبھی کہا میں نبی ذلی ہوں، کبھی کہا میں نبی بروزی ہوں، جبکہ یہ ساری اصلاحات غیر اسلامی اور اس کے اپنے ذہن کی ایجاد شدہ ہیں۔ ان اصلاحات کے ساتھ شریعت مطہرہ کا، قرآن و حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن و حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نبوت دائمی حقیقی ہوتی ہے اور اس میں ذل بروز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی کا یہ قانون قدرت ہے، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ جب کسی چیز کو خلق فرماتا ہے تو پھر اس کو ارتقائی منازل سے گزار کر کمال عروج تک پہنچاتا ہے، اور جتنی دیر تک وہ ارتقائی منازل طے کر کے چیز کمال عروج تک نہیں پہنچتی، اللہ جل سبحانہ و تعالی اس میں وقتاً فوقتاً اپنی شان قدرت کے اصولوں کے مطابق تبدیلیاں فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ چیز کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر تبدیلیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی قانون، یہی اصول مقام نبوت میں بھی ہوا ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پے در پے انبیاء اور رسل بھیجے کہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن تبلیغ و تعلیم اور تربیت انسانیت جو ان نبیوں اور رسولوں کا مین فرض تھا، وہ ابھی کمال عروج پر نہیں پہنچا تھا۔ ایک نبی تشریف لاتا قوم کے لیے، اس نبی کی اتباع ساتھ والی قوم کے لیے لازم نہیں ہوتی تھی۔ ایک نبی ایک علاقے کے لیے تشریف لاتا، اس علاقے کے علاوہ کے اس کی سرحدوں کے باہر رہنے والے لوگوں کے لیے اس نبی کی اتباع اور اس کی شریعت کی اتباع لازم نہیں ہوتی تھی۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، انسانیت کے لیے ازدواجی زندگی کے اصول ابھی ادھورے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ عطا کی، فقیروں کے لیے اصول ادھورے ہیں۔ کوئی نبی زہد لے کر آیا، کوئی نبی استغنا لے کر آیا۔ جب استغنا والا نبی آیا تو فقر والے لوگوں کے لیے اصول نہیں ہے، فقر والا نبی تشریف لایا تو استغنا والوں کے لیے اصول نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ
یہ سلسلہ کمال کی طرف جا رہا ہے، ارتقائی منازل طے کر کے. اور جب تمام ارتقائی منازل طے ہو گئی تو اب ضرورت تھی ایک ایسا رسول بھیجا جائے، ایک ایسا نبی بھیجا جائے کہ جس کی حیات طیبہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ادھورا نہ رہنے دے. ایک ہی وقت میں نبی بادشاہ بھی ہو اور فقیر بھی ہو، ایک ہی نبی میں، ایک ہی وقت میں نبی شادی شدہ بھی ہو اور ان میرڈ لوگوں کے لیے اصول بھی اس کی زندگی سے موجود ہو. ایک ہی وقت میں کنواری خواتین سے شادی کے ضابطے بھی ہوں اور ایک ہی وقت میں مطلقہ اور بیوہ خواتین سے شادی کے اصول بھی موجود ہوں. ایک ہی وقت میں نبوت چٹائی پر بھی نظر آئے اور ایک ہی وقت میں نبوت عرش معلیٰ پر بھی نظر آئے. ایک ہی وقت میں نبی پیراہن انسانیت میں بھی نظر آئے اور ایک ہی وقت میں نبی کمال نورانیت میں بھی نظر آئے. ایک ہی وقت میں انسانیت اپنے رسول پر فخر کر سکے اور ایک ہی وقت میں نبی اتنے کمال کا ہو کہ جبرائیل امین بھی اس کی چوکھٹ پر سر جھکانے پر مجبور ہو جائے. یہ ضرورت ہے. اب اس سلسلے کو ارتقائی منازل کے بعد کمال عروج تک پہنچایا جائے. اب اس سلسلے کو کمال عروج تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا. محبوب تیری حیات طیبہ سے انسانیت کی زندگی کا کوئی گوشہ اگر اندھیرا رہے گا تو کسی اور نبی کی ضرورت ہوگی نا. اور جب تیری حیات طیبہ سے انسانیت کا کوئی گوشہ اندھیرا ہی نہیں رہ جائے گا تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت ہی کیا ہے. اس لیے اب میں تیری ذات کے ذریعے نبوت کے دروازے کو بند کرنے لگا. تجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، کمال عروج پر پہنچا دیا. اب کمال کتنا ہے؟ ایک طرف دیکھو تو ابو بکر صدیق کے یار ہیں اور دوسری طرف دیکھو تو عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بستر پر بھی جبریل امین آ رہے ہیں. ایک طرف دیکھو تو خندق میں مٹی اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھو تو رب عرش معلیٰ پر بلا رہا ہے. اور یہ کیا کر نہیں کہ محبوب تیری درخواست آئی تھی اور میں نے اس کو زیر غور رکھا اور آج اسے شرف قبولیت بخش کر تجھے بلا رہا ہوں. نہیں، محبوب نے درخواست کی نہیں، رب نے کہا محبوب آجا، اللہ تیری ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے. کمال عروج پر پہنچا دیا. نبوت کو ارتقائی منازل طے کروا کر کمال نبوت پر پہنچا دیا اور پھر اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا دیا. دیکھیے کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا، لوگوں میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا. عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، غیر عجم کے لیے، ہر ایک کے لیے میں اللہ کا رسول بن کر آیا. کسی نے کہا میں خطے کے لوگوں کے لیے، کسی نے کہا میں قوم کے لیے، کسی نے کہا میں اہل وطن کے لیے نبی بن کر آیا. محبوب کی باری یہی کہا اعلان کیا کرو، قل یا ایھا الناس. ناس کا لفظ، محبوب اعلان کیا کرو میں ساری ناس کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا. ساری ناس کے لیے. اور ساری ناس کیا ہے؟ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جس چیز کا رب خدا ہے اس کا میں محمد مصطفیٰ رسول ہوں. میں ہر اس چیز کا رسول بن کر آیا. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے
سرزمین مکہ ہے، اسلام کے ابتدائی ایام ہیں، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مکہ شہر سے باہر نکلتے ہیں، ایک ویرانے کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، جو پہاڑ سامنے آتا ہے، جو سبزہ سامنے آتا ہے، جو درخت سامنے آتا ہے، جو پتھر سامنے آتا ہے، جو کنکر سامنے آتا ہے، مٹی کا جو ذرہ سامنے آتا ہے، ریت کا جو ریزہ سامنے آتا ہے، وہ سبھی کیا کہتے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا، ہر چیز حضور کو سلام پیش کر رہی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضور کو سلام پیش نہیں کر رہی تھی۔ اب مطلب کیا ہے کہ میں ناز خدا کی ساری خدائی کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب بتائیے، کوئی خطہ بتا دیجئے، کوئی جگہ بتا دیجئے، کوئی قصبہ بتا دیجئے، کوئی محلہ بتا دیجئے، کوئی ناز سے باہر چیز بتا دیجئے، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو حضور کی نبوت سے باہر رہ گئی تھی اور اس کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی ضرورت پڑ گئی کہ یہ ایک علاقہ تھا جو بچ گیا ہے، اس کے لیے نبی چاہیے تھا اور اس کے لیے غلام احمد کو نبی بنا کر بھیج دیا گیا۔ نہیں، جہاں تک خدا کی خدائی جا رہی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے جناب ہارون موسیٰ ہے نا، تو جو بنی اسرائیل سے باہر تھے ان کے لیے اور نبی بھیج دیا۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم کے لیے آئے، قوم کے جو لوگ قوم سے باہر تھے ان کے لیے نبی کی ضرورت تھی۔ یہاں تو کوئی باہر رہا ہی نہیں تو پھر نبوت کس کے لیے چاہیے تھی، رسالت کس کے لیے چاہیے تھی؟ اس لیے کسی ذلی بروزی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ سرکار نے کتنی خوبصورت مثال دی، صحیح بخاری، میرے آقا فرماتے ہیں میری شان اس طرح ہے جس طرح ایک شخص نے ایک خوبصورت عمارت بنائی، حسین و جمیل، دیکھنے والے اس عمارت کو دیکھنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اور جب جی بھر کر دیکھتے ہیں تو اس کی تعریفوں میں رطب اللسان ہو جاتے ہیں کہ یہ عمارت اپنے حسن و جمال کا شاہکار ہے، یہ عمارت اپنے حسن و جمال میں کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ لیکن جب نگاہیں دوڑاتے دوڑاتے دیکھتے ہیں تو اس عمارت میں صرف ایک سوراخ باقی ہوتا ہے، تو سبھی کہنے والے کہتے ہیں جب اتنی حسین عمارت سج چکی تھی تو سوراخ رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اس کو بھی بند کر دیا جاتا۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے نبوت کی عمارت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سجائی، ہر نبی اپنی شان کا مالک تھا، جس نبی کی شان شروع کی گئی اس کی انتہا نہیں ملی، لیکن ایک سوراخ تھا، رب نے مجھے بھیج کر وہ سوراخ بھی بند کر دیا۔ رب نے مجھے بھیج کر وہ سوراخ بھی بند کر دیا۔ اب گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، اب اس عمارت میں جگہ ہی کوئی نہیں ہے، اب اس عمارت میں کوئی سوراخ ہی نہیں ہے۔ تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی فٹ کہاں ہوگا جب عمارت میں جگہ ہی نہیں ہے، جب کوئی اور چیز بچی نہیں ہے، تو جو نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھا تو فٹ کہاں ہوگا؟ نمبر 3، پوری کائنات میں اصدق الصادقین اللہ کا نبی ہوتا ہے، نبی سے بڑا سچا کوئی نہیں ہوتا، یہ بات مسلمہ ہے۔ نبی اصدق الصادقین ہوتا ہے، سارے سچوں سے بڑا سچا ہوتا ہے، لہذا نبی کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلتا۔ یہی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، محبوب اٹھیے اپنے گھر والوں سے، اپنے اعزاء اقارب، اپنے رشتہ داروں، اپنی برادری اور خاندان والوں کو جمع کر کے انہیں ڈرائیے
انہیں تبلیغ کیجیے۔ میرے آقا نے اپنے اعزا اقارب کو اکٹھا کیا، بنو ہاشم کو، قریش کو، کہا بنو ہاشم، بنو قریش، زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزاری، اڑیل جوانی آئی، بچپنا آیا، شباب آیا، عفوان شباب آیا، کڑیل جوانی آئی۔ یہ زندگی کے وہ سٹیجیں ہیں جس میں انسان قابو سے باہر ہوتا ہے۔ تمہارے سامنے گزاری ہے نا، میں تو مکہ سے باہر نہیں گیا سوائے چند ایک سفروں کے، اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ تجارت کے 2-3 سفر کیے، اس کے علاوہ تو میں مکے سے باہر نہیں گیا نا۔ تو میرے خاندان والوں ایک بات بتاؤ، کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا 40 برسوں میں؟ میں آپ کو اکیلا نہیں کہنے لگا، آپ کو، صرف آپ کو نہیں کہنے لگا، آپ میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں۔ آج اگر ہمیں کوئی کہے، مسجد میں کھڑے ہو کر کہو تم نے 40 گھنٹوں میں ایک جھوٹ نہیں بولا، تو ہم کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ہم کھڑے نہیں ہو سکیں گے کہ ہم نے 40 گھنٹوں میں کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ہم تو 40 گھنٹے سچائی پر قائم نہیں رہ سکتے۔ میرے نبی نے دعویٰ کیا کیا؟ 40 سال زندگی کے تم نے دیکھے، کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا؟ کہا نہیں، کہا نہیں۔ اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ اپنے نہیں، بیگانے، جان کے دشمن، جو ہر وقت تلواریں تیز کر کے رکھ رہے، جو کہتے ہیں کب ان کے ساتھ ہماری مڈ بھیڑ ہو اور ہم اسلام کا قلعہ کما کر دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نبی سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ نبی سے زیادہ سچا کیوں؟ اگر نبی کی صداقت پر حرف آ جائے تو پھر ساری وحی جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ساری وحی ناقابل اعتبار ہو جائے گی۔ اگر ایک جھوٹ ثابت ہو جائے، سارا قرآن ناقابل اعتبار بن جائے گا۔ محدثین جب کسی ایک بندے پر جھوٹ کا الزام ثابت ہو جائے، ساری عمر محدثین اس کی حدیث قبول نہیں کرتے۔ اس بندے پر جھوٹ کا الزام لگا تھا، ممکن ہے یہ حدیث کے الفاظوں میں گڑبڑ کرتا ہو، محدثین اس کو کاذب کہتے ہیں، اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ اس کے الفاظ فصاحت میں، بلاغت میں جتنے مرضی اونچے ہوں، لیکن محدثین قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں راوی جھوٹا تھا، راوی کاذب تھا، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اور اگر نبی جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی وحی پر اعتبار کیا رہے گا؟ اس کی وحی پر تو اعتبار ہی کوئی نہیں رہے گا نا۔ تو جس کو یہ اپنا نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی، جس کو یہ نبی مانتے ہیں، اس کی باقی کتابوں کی میں بات نہیں کرتا۔ ایک کتاب، صرف ایک کتاب لائبریری میری میں موجود ہے، ہیں تو اور بھی، لیکن ایک کتاب، صرف تنہا ایک کتاب، جس ایک کتاب کے صرف 100 ورقوں پر 80 جھوٹ لکھے ہوئے، خود ہی ایک بات کرتا ہے اور پھر اس بات سے مکر جاتا ہے، خود ہی ایک بات کرتا ہے پھر اس بات سے مکر جاتا ہے۔ ایک خاتون سے یہ شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے تاریخ دی، فلاں تاریخ کو اس خاتون سے میرا نکاح ہو جائے گا، لیکن اس سے نکاح نہیں ہوا۔ تو اس کے ماننے والے، اس کے امتی آ گئے، انہوں نے کہا نبی صاحب آپ نے تو کہا تھا فلاں دن آپ کا نکاح ہو جائے گا، کہا نہیں، اب اس کا نکاح فلاں سے ہوگا اور وہ جلدی مر جائے گا اور پھر میرے ساتھ ہو جائے گا۔ اب جس بندے کا نام لیا اس سے نکاح ہو گیا، لیکن وہ تو نہیں مرا، یہ بے ایمان مر گیا۔ اب جب نبوت میں ایک جھوٹ آ جائے تو ساری وحی ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ تو جس کی ایک کتاب میں 80 جھوٹ ہوں، وہ کیسے قابل اعتبار نبی ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ نبی سارے سچوں میں سب سے بڑا سچا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، اللہ ایک ہے، یہ ہم نے کہاں سے مانا؟ اپنے آقا کی زبان سے، اپنے آقا کی زبان سے۔ تو ہم تو عقیدہ توحید بھی رسول اللہ کی زبان سے مان رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ جو انہوں نے فرما دیا وہ سچ ہے، وہ سچ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا، اللہ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اچھا،
پھر اگر کہا جائے کہ ذلی نبی، کہ جس پر سایہ، ذل کہتے ہیں عربی زبان میں سایہ، غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، مجھ پر حضور کا سایہ پڑا اور حضور نے مہر لگا دی میری نبوت کے متعلق۔ اچھا تیری نبوت کے متعلق کسی کتاب میں کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، حضور کی زبان پر کبھی تیرا نام بھی آیا ہو ایسا نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے جس کے بارے میں فرمایا لو کان نبیا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرا عمر نبی ہوتا، میرا عمر کیا ہوتا؟ تو اس عمر نے بھی تو ساری زندگی کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس عمر نے بھی نبوت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ اچھا اگر بروزی نبی، کہ بروزی اس کو کہتے ہیں کہ جس پر نبوت کا عکس پڑے اور پہچانا نہ جائے، وہ کہتا ہے حضور کا عکس مجھ پر پڑا، میں عین حضور کی طرح بن گیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے آقا کا حسن کیا تھا، جمال کیا تھا، یہ ایک لمبی بحث ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ جب میرے آقا نے مکہ سے ہجرت کی، 3 راتیں اور 3 دن میرے آقا نے غار ثور میں قیام کیا۔ کتنے دن اور کتنی راتیں؟ کہاں قیام کیا؟ غار ثور میں۔ اور ساتھ کون تھا؟ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا کام کیا ہو رہا تھا؟ ابو بکر چوکڑی مار کر بیٹھے تھے، میرے نبی نے اپنا سر انور ابو بکر کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، حضور جان بوجھ کر آنکھیں بند فرما لیتے، ابو بکر ٹک ٹکی لگا کر اپنے محبوب کو دیکھتے رہتے۔ یہ غار ثور میں یہ کام ہو رہا ہے، اور کوئی کام نہیں ہو رہا، بس یہ کام غار ثور میں ہو رہا ہے۔ اب ہوا کیا، 3 دنوں کے بعد جب میرے نبی غار ثور سے آگے چلے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ میں پہنچنے سے پہلے مقام قباء پر میرے آقا ٹھہر گئے۔ مقام قباء پر ٹھہر کر چند دن وہاں قیام کیا، پھر حضور نے وہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، پھر سرکار وہاں سے چلے تو ابھی حضور مدینے میں داخل نہیں ہوئے تھے، راستے میں جمعۃ المبارک فرض ہو گیا، سرکار نے وہاں نماز جمعہ پڑھی، جس کو جہاں آج جمعہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر میرے آقا نے پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی، پھر وہاں سے حضور مدینے میں داخل ہوئے۔ اب دیکھیے غار ثور سے نکل کر کتنے دنوں کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، قباء میں قیام بھی کیا، لیکن جب حضور مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئے مدینے والے حیران تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ حضور کے حسن اور حضور کے جمال کا پرتو ابو بکر صدیق پر اتنا پڑا کہ لوگوں کے سامنے دونوں چہرے برابر ہو رہے تھے۔ اب کچھ لوگ ابو بکر صدیق کی طرف دوڑ رہے ہیں، کچھ حضور کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بہت زیرک تھے، عقل مند تھے، سمجھ گئے لوگ اجتماع میں پڑ گئے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی آقا اور غلام کی۔ ابو بکر صدیق نے اپنی چادر کندھے سے اتاری، حضور پر یوں پھیلا کر چھاؤں کر دی، یہ بتانے کے لیے ارے جھکنا ہے تو ادھر جھکنا، یہ غلام ہے وہ آقا ہے، یہ غلام ہے وہ آقا ہے، جھکنا ہے تو ادھر جھکو، ادھر مت آنا، میں تو دیکھو میں تو صرف چادر پکڑنے کے لیے ساتھ آیا ہوں، میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں۔ اب مجھے بتائیے جس پر حضور کے حسن نے اتنا کمال کیا، جس پر پرتو اتنا پڑا، جس پر اتنا حضور کا اثر آیا کہ لوگ پہچاننا مشکل ہو گئے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ابو بکر صدیق نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ نہیں کیا۔ اب آگے آئیے، جس کو میرا نبی کہے دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی ہے، علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ کتنی مماثلت ہے کہ حضور اپنا وجود علی کا وجود کہہ رہے ہیں، علی کے وجود کو اپنا وجود کہہ رہے ہیں، وجود کے اندر دوڑتے خون کو علی کے خون سے اور اپنے خون کو علی کے خون سے تشبیہ دے رہے۔ اس علی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جب علی نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، جس حسین کو میرے نبی کہیں ناف سے نیچے لے کر پاؤں تک میری
ہو بہو تصویر ہے، اور جس حسن کو کہیں بالوں سر کے بالوں سے لے کر ناف تک ہو بہو میری تصویر ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا نہیں کیا؟ تو یارو جب اتنوں نے نہیں کیا اور پھر 13 صدیوں کے بعد ایک اندھا ایک آنکھ سے کانا اٹھ کر کہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہم اسے کیسے نبی مان لیں گے؟ وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ وہ ہرگز سچا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، خاتم النبیین۔ ہمارے آقا کے بعد کوئی اور نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا قیامت تک، اور میرے آقا نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے کتنا آسان فیصلہ کیا، فرمایا میری امت ذرا غور سے دیکھنا یہ 2 انگلیاں۔ امت نے غور سے دیکھا، کہا ذرا نام لو، کہا شہادت کی انگلی، کہا ساتھ دوسری انگلی۔ میرے نبی نے کہا ذرا غور کرنا، میں ان کو مزید کھولنے لگا ہوں، درمیان میں کوئی اور انگلی تو نہیں؟ صحابہ نے عرض کی حضور نہیں ہے، فرمایا پھر بند کر کے دیکھ لو، ایک شہادت کی، فرمایا دوسری یہ دیکھو درمیان میں کوئی تیسری اٹھی تو نہیں؟ کہا نہیں، فرمایا میں اور قیامت اسی طرح ہیں، اب میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا، اب میرے بعد اگر کوئی بڑا واقعہ ہوگا تو قیامت ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ کہا میرے بعد اگر کوئی بڑا واقعہ ہوگا تو صرف قیامت ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، میں اللہ کا آخری نبی۔ اب اس کے درمیان میں جو کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو میں وقفہ اس لیے دکھا دیا ہے، درمیان میں جس نے گھسنے کی کوشش کی سمجھ لینا وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے، سمجھ لینا وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے اپنا آخری محبوب بنا کر بھی، اللہ نے نبوت کو ارتقائی منازل سے کمال عروج پر پہنچا دیا ہے، اب میں کمال عروج پر پہنچ چکا ہوں۔ اور اگر تمہیں اس حقیقت کو ڈھونڈنا پڑے، قرآن کھول کر دیکھنا، رب نے کہہ دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب میں نے آج اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں، میں نے محبوب ساری نعمتیں اب ایک دکاندار ہو، آپ دکاندار کے پاس جائیں، آپ اسے کہیں جی آپ کی دکان پر جتنا سودا ہے ہر سودے سے ایک ایک چیز مجھے دے دو۔ دکاندار ساری چیزیں آپ کو تھما دے، آپ کہیں کوئی اور، تو دکاندار کہے اور کچھ نہیں، میری دکان پر جتنا کچھ تھا میں نے سب کچھ دے دیا ہے، کوئی چیز نہیں بچی ہے، اب میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میری دکان میں ہو اور میں نے تمہیں نہ دی ہو۔ رب نے بھی کیا کہا الیوم اکملت لکم، محبوب جتنے ارواح عالم میں ارواح میں نبی میں نے نکال کر الگ کیے تھے سارے بیچ دیے ہیں، سارے پوری انسانیت کو جتنی نعمتیں دینی تھی دے دی ہیں، جو بانٹنا تھا بانٹ دیا ہے، جو عطا کرنا تھا عطا کر دیا ہے۔ اور محبوب سب ایک کا تجھے مالک بنا کر آخری بنا کر بھیج رہا، یوم اکملت، ہر نعمت کو کامل کر دیا محبوب، ہر نعمت کو کامل کر دیا۔ تیری ذات میں کوئی ایسی نعمت نہیں جو میں نے رکھی نہیں ہے، تو درختوں کو بلوائے گا، تو غنچوں کو بلوائے گا، تو پھولوں سے کلمے پڑھوائے گا، تو کنکروں کو زبانیں عطا کرے گا، جانوروں کی بولیاں تو سنے گا۔ محبوب پرندے تیری بارگاہ میں آ کر عرضیں کریں گے، انسانیت تیرے دامن میں پناہ لے گی، جنات تیرے اوپر ایمان لائیں گے، جبریل امین فرشتوں کا سردار ہو کر تیری چوکھٹ کی نوکری اپنے لیے فخر سمجھے گا، اور انسانیت تجھے دیکھ کر اپنا سر بلند کرے گی۔ اور محبوب اخلاق تیرے، کمالات تیرے، حسن تیرا، جمال تیرا، صفات تیری، کائنات تیری، خدائی کا خدا میں ہوں اور مصطفی تیری ہوگی۔ میں نے ہر چیز کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم، محبوب ہر چیز تیری ذات پر کامل کر دی ہے، اب تیری ذات کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے تجھے اپنا آخری نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب جو ان 2 انگلیوں کے درمیان گھسنے کی کوشش کرے گا سمجھ لینا وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچے عقیدے کی